اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس وقت جہاں پر دنیا کے 6.5 لاکھ لوگ زمین سے ہزاروں فیٹ بلند جہاز میں بیٹھے اڑ رہے ہیں، وہاں پر ہزاروں لوگ سمندر کی سطح سے نیچے آبدوز پر موجود ہیں۔ نیوکلیئر آبدوز دنیا کے مہنگے ترین ہتھیاروں میں سے ایک ہے۔ ان کی بڑی طاقت ان کی خاموشی، اپنی پوری زندگی کا بڑا حصہ یہ پانی کے نیچے گزار دیتی ہے۔ اس طاقتور ہتھیار میں سب سے نازک چیز اس کا عملہ ہو۔ تو چلے پھر دھات کے اس ڈبے میں رہنے والے لوگوں کی زندگی کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ ہر کوئی آبدوز کے عملے کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتا۔ بحریہ میں اس کے لیے سخت شرائط ہوتی ہیں، جن میں سے ایک نفسیاتی امتحان بھی ہے۔ اپنی لمبی مدت تک ایک دھات کے ڈبے میں زندگی گزارنا آسان نہیں۔ کسی کی ایک غلطی لوگوں کی جانیں خطرے میں ڈال سکتی اور مضبوط اعصاب ضروری ہیں۔ ایک وقت میں اس کو 1 ماہ تک کے لیے پلان کیا جاتا ہے۔ ایک وقت میں زیر سمندر اور بغیر سطح پر آئے سب سے زیادہ وقت گزارنے کا ریکارڈ جو کہ پبلک ہے وہ 11 ماہ کا ہے، جو کہ ایک امریکی آبدوز کا ہے۔ امریکہ کی ایک وقت میں 60 سے 70 آبدوزیں عالمی پانیوں میں ہوتی۔ لمبا عرصہ بغیر سورج کے ایک چھوٹی سی جگہ پر بند رہنا اعصاب پر اثر ڈالتا ہے۔ ایک نیوکلیئر آبدوز کتنا عرصہ پانی کے نیچے رہ سکتی ہے، اس کا انحصار صرف اس پر ہے کہ اس میں خوراک کتنی ہے۔ اس کے ریئیکٹرز میں صرف ایک ہی بار ایندھن ڈالا جاتا ہے، جو اس آبدوز کی پوری زندگی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہوا اور پانی کو ریجنریٹ کیا جاتا ہے، اسی لیے کھانا یعنی اس پر بسنے والے عملے کے لیے ایندھن وہ واحد چیز ہے جو کہ یہ طے کرتی ہے کہ کتنا زیادہ وقت ایک غوطے میں لگا سکتے۔ آبدوز کے عملے کا وقت 8 گھنٹے کی شفٹوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی، 8 گھنٹے کی پرائیویٹ وقت جس میں وہ کھیل سکیں، پڑھ سکیں، ورزش کر سکیں، اور 8 گھنٹے کی نیند۔ رہنے کے لیے جگہ بہت کم ہوتی ہے اور چھوٹے تابوت نما بستر جس کو ایک پتلا سا پردہ الگ کرتا ہے۔ پرائیویسی کا کوئی خاص تصور نہیں۔ ایک دن میں ہر وقت کسی نہ کسی کے سونے کا وقت ہوتا ہے، اس لیے اونچی آواز، شور مچانا یا دروازے زور سے بند کرنا منع ہوتا ہے۔ عام طور پر عملے کے افراد کی تعداد یہاں کے کل بستروں سے زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے بستر شیئر کیے جاتے ہیں۔ ایک شفٹ میں ایک کے لیے، وہی اگلی شفٹ میں دوسرے کے لیے۔ جگہ کا مسئلہ صرف بستروں کا نہیں، شاور اور ٹوائلٹ کا بھی ہے۔ 100 سے زیادہ عملے کے لیے 2 شاور ہوتے ہیں اور 3 منٹ سے زیادہ نہانا منع ہوتا ہے۔ آبدوز نہانے کا پانی سمندری پانی سے فلٹر کرتی ہے۔ کپڑے دھونے کی صرف ایک جگہ ہے اور ٹوائلٹ کا استعمال بھی دھیان سے کیا جاتا ہے۔ فضلہ ایک خاص ٹینک میں جمع ہوتا ہے جسے مناسب وقت پر آبدوز سے خارج کرنا ہوتا ہے۔ عملے کی تفریح کے لیے تاش، بورڈ گیمز، ویڈیو گیمز وغیرہ موجود ہوتی ہیں جن سے ایک دوسرے سے اچھی دوستی بھی ہو سکے۔ سب سے زیادہ جگہ آبدوز کا انجن لیتا ہے اور یہ آبدوز کا نصف حصہ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کچن، یہاں پر اچھے اور طرح طرح کے کھانے موجود ہوتے ہیں۔ ہفتوں سمندر کے نیچے سٹریس والی زندگی گزارنے والے عملے کو خوش رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ شروع میں تازہ کھانا ملتا ہے، اس کے بعد ٹین کے ڈبوں والا کھانا دیا جاتا ہے۔ آبدوز پر انٹرنیٹ کا کوئی کنیکشن نہیں ہوتا اور باہری دنیا سے صرف رابطہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آبدوز سطح پر آئے، اور ایسا کم ہوتا ہے۔ رابطہ کرنے والی آبدوز کا پتہ لگانا آسان ہے اور خاموشی اس کے لیے اہم، اسی لیے یہ رابطہ کم ہوتا ہے۔ آبدوز کا عملہ اپنی فیملی یا دوستوں سے ہفتوں یا مہینوں کسی قسم کا رابطہ نہیں کرتا۔ اس عملے کی آپس کی دوستیاں گہری اور تمام عمر رہنے والی بن جاتی ہیں۔ کچھ ان لکھے اصول بھی یہاں پر چلتے ہیں، جیسا کہ کسی بھی متنازع معاملے پر کوئی بات نہیں کرتا۔ سیاست جیسے موضوع پر بھی کوئی زیر بحث نہیں آتے۔ زندگی گزارنے کی اپنی روایات اور طریقے ہیں۔ ان کو فوجی ڈسپلن کی کئی چیزیں بھی معاف ہوتی، جیسا کہ حجامت یا روزانہ شیو کے بارے میں۔ جب یہ ٹرپ سے واپس آ جائے تو پھر یہ دوبارہ لاگو ہوتی۔ آبدوز کی زندگی ہر ایک کے لیے نہیں۔ بغیر تازہ ہوا اور دھوپ کے ہفتوں بند جگہ پر ہزاروں لوگ اس وقت دھات کے اس کیپسول میں بند دنیا کے ہر سمندر کے نیچے تیر رہے۔ دوستو آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ میری ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز میرے اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔